نئے وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کو قلمدان سونپ دیے گئے۔ حنیف عباسی کو ریلوے، طارق فضل چودھری کو پارلیمانی امور، خالد مکسی کو سائنس و ٹیکنالوجی، علی پرویز ملک کو پیٹرولیم، اورنگزیب کھچی کو قومی ورثے کا قلمدان دیا گیا۔ معین وٹو کو آبی وسائل، جنید انور کو میری ٹائم، سردار یوسف کو مذہبی امور، رضا حیات کو دفاعی پیداوار کا قلمدان مل گیا۔ مصطفیٰ کمال کو وزارت قومی صحت کا قلمدان دیا گیا۔ IMF کا گردشی قرض میں کمی کا مطالبہ۔ پاکستان نے بینکوں سے 1250 ارب قرض لے کر IBPs کا گردشی قرض ادا کرنے کا منصوبہ پیش کر دیا۔ پھر صارفین پر ₹2.80 فی یونٹ سرچارج عائد کر کے بینکوں کا قرض اتارا جائے گا۔ IMF نے سگریٹ سیکٹر میں ٹیکس چوری اور غیر قانونی مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا۔ تاجر دو اسکیم کے مطلوبہ نتائج نہ ملنے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ FBR نے ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے فکس ٹیکس کی تجویز دے دی۔ Mohammed Sharifullah was detained in Pakistan for the tragic Abbey Gate terrorist attack that took the lives of 13 service members of our country. He has been extradited to the United States to face swift justice. That U.S.-Pakistan cooperation on counterterrorism remains vitally important. امریکہ کی انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے پہلی پریس کانفرنس میں شریف اللہ کی گرفتاری پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مفادات ہیں۔ ٹرمپ کے امریکیوں کو محفوظ رکھنے کے عزم کے تحت شریف اللہ گرفتار ہوا۔ شریف اللہ 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے۔ انصاف کا سامنا کرانے کے لیے شریف اللہ کو امریکہ لایا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی پہلے امریکہ کی پالیسی کو جاری رکھیں گے۔ پاکستان میں افغانستان سے آنے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے مزید ثبوت منظر عام پر آ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ دستیاب ہے۔ منو کنٹونمنٹ حملہ میں ہلاک 16 خارجیوں سے برآمد اسلحہ میں 4 TMM ووک، 25 پروجیکٹڈ گرینیڈ اور M4 کاربائن اور دیگر اسلحہ شامل ہیں۔ 9 مئی کے ملزمان کی ضمانتوں کی منسوخی کے لیے حکومتی اپیلیں سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 10 مارچ سے اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ فورسز پہ حملے آج بھی اسی طرح ہو رہے ہیں اور ہماری قربانیاں کس سے چھپی بھی نہیں، اس چیز پر قابو نہیں پایا جاتا تو یہ تو پھر ایک الارمنگ صورتحال ہوگی۔ ایک بہت بڑا قومی مسئلہ ہے، پھر سب سر جڑنے چاہیے۔ وہ KT کے وزیر اعلیٰ اور لا اینڈ آرڈر ان کی ذمہ داری۔ آج بھی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ دفتر خارجہ کو پاکستان کے تحفظات پر افغانستان سے بات کرنا ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ معاملے پر قابو نہ پایا گیا تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی ہے۔ بڑے قومی مسئلے پر سب کے سر جھکنے چاہیے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ دہشت گردی صرف خیبر پختونخوا نہیں پورے ملک کے لیے چیلنج ہے جس کے حل کے لیے قومی یکجہتی ضروری ہے۔ ایک اور ممبر کو بھی کل انہوں نے اٹھا لیا ہے۔ میں یہی کہوں گا پنجاب گورنمنٹ سے بھی فیڈرل گورنمنٹ سے بھی آج تک اس کو پروڈیوس کریں اور اگر کل پارلیمنٹ وہ اٹینڈ نہیں کریں گے تو میں پروڈکشن آرڈر جاری کروں۔ کل ایک اور سینیٹر کو اٹھا لیا گیا۔ پنجاب اور وفاقی حکومت سے کہتا ہوں آج اسے پیش کریں، اگر کل وہ پارلیمنٹ نہیں آئے تو پروڈکشن آرڈر جاری کر دوں گا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ ہونے سے پارلیمنٹ کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ کراچی کی اینٹی کرپشن کورٹ نے تڈاب کیس سے یوسف رضا گیلانی کو بری کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کا احتجاج۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر نے کہا کہ سینیٹر آن عباسی PB کے گھر پر دھاوا بولا گیا اور گرفتار کیا گیا۔ پنجاب حکومت کی 60 صفحات کی کارکردگی کھل گئی ہے۔ میاں اسپتال میں دوائیوں کی قلت ہے اور وزیر اعلیٰ وہاں فوٹو سیشن کرا رہی تھیں۔ صوبے میں آٹا چینی غائب ہے، معلوم نہیں حکومت پنجاب کہاں ہے۔ ستھرا پنجاب کو کچرا پنجاب بنا دیا گیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر ہائی کورٹ سے ٹرانسفر سٹاف پر مبینہ رشوت ستانی کی شکایات سامنے آ گئیں. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جسٹس بابر ستار کے سیکرٹری کے خط کا نوٹس لے لیا اور 3 روز میں معاملے کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی. چیف جسٹس آزاد کشمیر کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات. سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس راجہ سعید اکرم نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو مبارکباد پیش کی. چیف جسٹس آزاد کشمیر نے عدالتی تعاون اور ادارہ جاتی ترقی پر گفتگو کی اور چیف جسٹس پاکستان کو آزاد کشمیر جوڈیشل کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی. صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 10 مارچ کو سپہر 3 بجے طلب کر لیا. صدر نے قومی اسمبلی کا اجلاس 11 مارچ کی صبح 11 بجے طلب کر لیا. کراچی کی سڑکوں پر چور اور پولیس کا کھیل. سخی حسن کے قریب بائک رائیڈر سے موبائل چھیننے والا ڈاکو پل پر چڑھ گیا. بھاگنے کا راستہ نہ ملا تو چھلانگ لگا کر تاروں پر لٹک گیا. پولیس نے چادر منگوائی تو درختوں کی طرف بھاگ گیا. کافی دیر کی جدوجہد کے بعد ڈاکو زمین پر آیا. پولیس ملزم کو تھانے لے گئی. جیکب آباد کے علاقے ٹھل سے 9 اساتذہ کے اغوا کی کوشش. 3 موٹر سائیکل سوار 9 ڈاکوؤں نے گاڑی پر حملہ کیا. لوگوں نے اغوا کی کوشش ناکام بنا دی. ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے. ٹھل بی سیکشن تھانے کی حدود میں 2-3 دن پہلے سٹوئی گیس کے 3 افراد کو اغوا کر لیا گیا تھا. پشاور میں فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل بھائی سمیت جاں بحق 3 افراد زخمی. پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں کو مسجد جاتے ہوئے قتل کیا گیا. واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ ہے. مقدمہ درج کر لیا گیا. بہاول نگر کے علاقے ڈونگا بونگا کے قریب ٹریفک حادثے میں 3 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق. خواتین موٹر سائیکل پر سوار تھیں. حادثے کے بعد کار ڈرائیور فرار ہو گیا. جاں بحق افراد فورٹ عباس سے جا رہے تھے. رینجرز اور ایف آئی اے نے جعل سازی میں ملوث گینگ کے کارندے ہارون لطیف مغل کو گرفتار کر لیا. انٹیلیجنس کی بنیاد پر کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں چھاپہ مارا گیا. ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم جعلی ناموں سے موبائل سمز اور آن لائن موبائل اکاؤنٹ بناتا تھا. ملزم اداروں میں ملازمت کی جعلی لیٹرز اور کارڈز بھی بناتا تھا. ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے. چنیوٹ میں ریڑھی باد پر تشدد کرنے والے 3 ملزمان گرفتار. مقدمہ درج کر دیا گیا. متاثرہ نوجوان کی مدعیت میں درج مقدمے میں کہا گیا ہے ملزمان نے خود کو پولیس کا اہلکار ظاہر کر کے تشدد کیا. تھانے لے کر جانے کے بہانے اغوا کیا گیا. واقعے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. مراکش کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلر سمیت 3 ایجنٹ گجرانوالہ سے گرفتار. ترجمان ایف آئی اے نے بتایا کہ ملزم مرزا احسان بیگ نے ایجنٹوں کے ساتھ مل کر شہری کو اسپین بھجوانے کی کوشش کی. ملزمان نے شہریوں سے لاکھوں روپے بٹورے. لاہور اور سیالکوٹ سے بھی انسانی اسمگلنگ میں ملوث اشتہاری سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت محکمہ آبپاشی ورکس اینڈ سروسز کا مشترکہ اجلاس. وزیر اعلیٰ سندھ کی جام شورو پھاٹک روڈ کو کوٹری بیراج تک بنانے کی ہدایت. وزیر محنت سندھ عبدالاسلام کا مراد علی شاہ سے سیکرٹری ورکرز ویلفیئر بورڈ محمد رفیع قریشی کو ہٹانے کا مطالبہ. خط میں لکھا سیکرٹری ورکرز ویلفیئر بورڈ نے آفس کے لیے بغیر منظوری 80 کروڑ کی جگہ خرید لی. 3 ارب روپے کی الیکٹرک بائکس خریداری کا اشتہار دیا. کراچی میں گزشتہ سال کے مقابلے رواں سال کتوں کے کاٹنے کے کیسز میں اضافہ. ریبیز کلینک انچارج کے مطابق سول اسپتال میں جنوری اور فروری میں کتوں کے کاٹنے کے 5,795 اور جناح اسپتال میں 5,000 سے زائد کیسز سامنے آئے. دونوں اسپتالوں میں کتوں کے کاٹنے کے یومیہ 100 سے زائد کیس سامنے آتے ہیں. Yemen continues to face a deepening crisis with severe humanitarian, political, economic and environmental dimensions. The risk of renewed military escalation threatens to worsen human suffering
and undermine efforts for peace. پاکستان کا یمن کے لیے مذاکرات اور فوری انسانی امداد پر زور. UN سیکیورٹی کونسل میں یمن سے متعلق بریفنگ کے بعد پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا یمن میں بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار. کہا یمن تنازع سنگین انسانی سیاسی بحران کو جنم دے رہا ہے. فریقین امن معاہدوں پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں. یمن میں 1.70 کروڑ افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار اور 1 کروڑ سے زائد بچے بنیادی ضروریات سے محروم ہیں. The big one will be on April 2nd when reciprocal tariffs. So if India or China or any of the countries that really, India is a very high tariff nation. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا اور میکسیکو پر عائد ٹیرف کو 2 اپریل تک مؤخر کر دیا. کہا کینیڈا اور بھارت ہماری مصنوعات پر سب سے زیادہ ٹیرف عائد کرتے ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ حماس کو غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا. حماس سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات کی ہے. یوکرین کی مدد کے لیے امریکہ نے اربوں ڈالر دیے. گزشتہ دنوں روس اور یوکرین کے ساتھ اہم پیش رفت ہوئی. یوکرین معاہدہ چاہتا ہے. نیٹو میں سب دوست ہیں لیکن اس وقت امریکہ مصیبت میں ہے. فرانس یورپی ممالک کو جوہری ہتھیاروں کی چھتری فراہم کر رہا ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب کا دورہ کرنے کا ارادہ ہے جہاں ایک بڑے تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دیں گے. امریکہ نے یورپ میں متعدد کونسل خانے بند کرنے کی منصوبہ تیار کر لیا. برطانوی اخبار گارجین کے رپورٹ کے مطابق موسم گرما تک کئی ملکوں میں امریکی کونسل خانے بند کر دیے جائیں گے. ترکیے کے شہر غازی ایتناب میں امریکی سفارتی مشن بند ہو گیا. لندن میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی آمد پر علیحدگی پسند سکھوں کا احتجاج. ترنگا پھاڑ ڈالا. مشتعل بھارتی شہری نے جے شنکر کی گاڑی کے سامنے خالصتان کا جھنڈا لہرایا. مودی اور بھارتی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی. مظاہرین کی جے شنکر کی گیئر سٹارمر اور سیکرٹری خارجہ سے ملاقات پر تنقید. کہا جے شنکر بھارت کا بین الاقوامی جاسوسی نیٹ ورک چلا رہے ہیں. جے شنکر پر بین الاقوامی سطح پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ. شام کے صوبے لتاکیہ میں بشار الاسد کے حامیوں نے فوج پر حملہ کر دیا. جوابی کارروائی میں بشار الاسد کے 28 حامی ہلاک. بشار الاسد کے حامیوں نے جبلہ اور اس کے ارد گرد کے دیہی علاقوں میں گشت پر مامور فورسز اور چوکیوں کو نشانہ بنایا. 16 سیکیورٹی اہلکار اور 4 عام شہری جاں بحق ہوئے. سینکڑوں شامیوں کے قتل میں ملوث جنرل ابراہیم ہویجہ پکڑا گیا. الوی آبادی والے علاقوں میں رات کا کرفیو نافذ. شامی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے خطے میں استحکام بحال اور عوام کی جان و مال کا تحفظ کریں گے. ماہ سیام کا پہلا جمعہ مسجد الحرام دنیا بھر سے معتمرین سے بھر گیا. نماز جمعہ کے روح پرور مناظر. ہزاروں مسلمان طواف کعبہ میں مصروف. سینکڑوں فلسطینی بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد اقصی پہنچنے لگے. اسرائیلی قابض فوج نے جگہ جگہ ناکے لگا دیے. صرف 12 سال سے کم اور 55 سال سے زائد عمر کے افراد کو مسجد اقصی جانے کی اجازت. چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے تمام مقابلے ایک ہی وینیو پر. برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے ICC اور BCCI پر تنقید کے نشتر چلا دیے. طنز کیا بھارتی حکومت نے اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیجی. پاکستان اپنے ملک میں فائنل تک سے محروم رہا. جے شاہ کی سربراہی میں بھارت کو فائدہ دیا گیا. فائنل کا ٹاس کرانے کے بجائے بھارت سے پوچھ لیا جائے کہ انہیں پہلے بیٹنگ کرنی ہے یا بولنگ. اور نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کی تیاری. پاکستان T20 اسکواڈ کا ٹریننگ کیمپ 5 سے لاہور میں شروع. قومی ٹیم 12 مارچ کو نیوزی لینڈ روانہ ہوگی. پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز 16 مارچ کو شروع ہوگی. T20 سیریز کے بعد 29 مارچ سے 3 ون ڈے میچوں کی سیریز بھی کھیلی جائے گی.